بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تا جے واقعہ ہوئے مقابلے فاقل میں دے وچ باپ اقتال تے آندی ہے تے مینو رہن دے کی آندی ہے ہیں تے کی آندی ہے مینو رہن دے تے میرا قانون کوئی نہیں ہے گا چونکہ جدو میں ہونا ہے نا تارا کا تے میں باب افتعال تے گئی تے اساں بن جانا ہے ات تارا کا تے اے دسنے والی گل ہی کونی بے ادغام کرنا ہے ات تارا کا سمجھی گل اس واسطے آندی بھی مینو کتھوں قانون شروع ہونا ہے ساتوں کہ تے دی گل دسنے والی نہیں کہ دسنے والی ہے کیوں تارا کا کتنے گیا کی بنیا تو ہوں گل مکی جی یہ ادغام دا قانون ہے باب افتعال دا نہیں سنیا جی گل ساتھ تو شروع کرنی ہے چلو جی قانون تا جے واقعہ ہوئے مقابلے فاقل میں دے وچ باب افتعال دے ادغام کریندے ہیں وجوباً ادغام نال اس طور دے جے تانو تا کرنا اتے تانو تا کرنا جائز ہے اے پر پہلا اولا ہے اولا ہے اولا دا معنی ہوندا ہے پہلا تے اولا میں چنگا کیا کہ اولا میں پہلا اول پہلا اسم تفضیل ہے تو ضربا دے وزن تے کی بنے گا کی معنی پہلی اول پہلا تے اولا پہلی اے اولا اسم تفضیل کی معنی بہو چنگا سمجھائی ہاں کہ کوئی نہیں اے مطلب جی یہ اولا بہو چنگا اسم تفضیل قانون فا جب کہ واقعہ ہو باب افتعال کے فا کلمہ کے مقابلہ میں ادغام کرتے ہیں وجوباً ادغام اس طور کے ساتھ کہ سا کو تا کرنا اور سا کو تا کرنا جائز ہے لیکن صورت اول بہتر ہے یعنی تا کو سا کرنا یہ فارسی قانون ہے سنیں شاہ جی اب ذرا غور فرمائیں اس قانون میں تھوڑی سی الجھن ہے فرماتے ہیں مطلب قانون کا کیا ہے مطلب قانون کا یہ ہے باب افتعال کے فا کلمہ کے مقابلہ میں سا واقع ہو کیا ہو جی باب افتعال کے فا کلمہ کے مقابلہ میں سا واقع تو ادغام کرنا واجب ہے کیا کرنا بول سجن اچھی بول ادغام کرنا واجب ہے ادغام کی دو صورتیں ہیں تا کو سا کریں پھر سا کا سا میں ادغام کریں ادغام کی دو صورتیں ہیں پہلی صورت تا کو تا کریں اور تا کا تا میں ادغام کریں یا سا کو تا کریں پھر تا کا تا میں ادغام کریں یا تا کو تا کریں اور تا کا سا میں ادغام کریں سمجھائیے قانون چے کھوالی میں جو کچھ آپ نے پڑھی ہے اور پنجابی کی عبارت اس کا مطلب یہی ہے کہ کوئی نہیں لیکن پہلی صورت اولا ہے کون سی تا کو تا کریں اور سا کا سا میں ادغام کریں یہ اس میں لکھا ہوا ہے اس میں کل سمجھیا ادغام کرنا واجب ہے بات سمجھیا اس سے یہ بات سمجھ آئی کہ اظہار جائز نہیں کہ نہ سمجھ آئی جب ادغام یہ تھوڑی الجھن ہے کیا قانونچے میں کیا لکھا ہوا جی جب سا باب افتعال کے فا کلمہ کے مقابلہ میں واقع ہو تو کیا کرنا ہے ادغام کی خام خواہ دو صورتیں ہیں یا تا کو سا کریں گے یا سا کو تو اس کا مطلب کیا ہے جب ادغام واجب ہے تو اظہار لیکن کہتے ہیں کہ سیب وے جو صرف اور نحو دونوں کے امام ہیں انہوں نے اپنی کتابوں میں جو کچھ لکھا ہے وہ یہ ہے کہ اظہار بھی جائز ہے کیا ہے اب اظہار کو ساتھ ملائیں گے تو پھر تین صورتیں بن جائیں گی ایک اظہار والی ایک بھئی تا رہے اور سا
ادغام والی، تا کو سا کر کے سا کا سا میں ادغام، اور سا کو تا کر کے تا کا، تو کل کتنی صورتیں بن گئی؟ 3 بن گئی۔ دوسری الجھن یہ ہے کہ یہاں یہ لکھا ہوا ہے کہ تا کو سا کرنا، سا کا سا میں ادغام کرنا، لکھا ہے نا، اولا ہے، لیکن شافیہ کی شرح ہے جار بردی۔ کون؟ شافیہ کی شرح ہے جار بردی، انتر پئی ہے۔ اس شرح شافیہ کافیہ ناو کی کتاب ہے تو شافیہ صرف کی کتاب ہے، گل سمجھیے گی۔ چلو، کافیہ کافیست در نحو، شافیہ شاوی شافیست در صرف، دوواں نال اے جملہ لگدا ہے ولے درد سر، ولے سر کھپانا پیندا ہے استاد نوں وی تے شاگرد نوں وی، تاں جا گل بندی ہے جی۔ بھائی استاد ہفتہ پہلوں آوے تے شاگرد ہفتہ پچھوں، استاد ہفتہ پچھوں جائے تے شاگرد ہفتہ پہلوں، ایویں 10 سالاں وچ 2.5 سال انج ایک پاسے کر دیو تے کتاباں دا نہ اول پتہ نہ آخر پتہ، اے بھی اول آخر وچوں کڈ دیو تے وچکاروں بھی بہت سارے صفحے ناوا ہو گئے، اے کڈ دیو تے پیچھے کی بچا؟ پیچھے پھر وہی بچا ڈم ڈم جی کہ ہم بھی پڑھتے تھے، اے بچا پیچھے جی۔ چلو جی، یہ مجبوریاں یہ ضرورتیں ختم نہیں ہوں گی جب تک آپ فارغ نہیں ہوں گے، جب آپ فارغ ہوں گے اسی وقت یہ مجبوریاں اور یہ ساری ضرورتیں یک دم گٹر میں گم ہو جائیں گی، پھر نام و نشان تک نہیں رہے گا۔ جیسے قرآن پاک میں آتا ہے، انہوں نے آیت ذہن چ نہیں آ رہی، اللہ تعالیٰ فرماندے نے کہ اے جڑے تساں نام رکھے نا بتاں دے، فلانا بت ساڈا فلانا کام کرے گا، جس لئے قیامت نو آؤ گے تے اتنے سوائے نا تو تانوں کوئی شے نظر نہیں آئے گی، کچھ بھی ہے جو کچھ بھی نہیں، کہ ہے کچھ ہے جی؟ ایک بندہ بت کھڑا کرے کہے جی یہ قیامت کو وہاں بیٹھا ہوگا، یہ ہونا ہے، تو فرمایا تانوں تو کوئی شے نظر نہیں آنی۔ ایویں جی فارغ ہونا ہے نا جی، فارغ ہونا ہے، یہ جڑیاں ضرورتاں ہون نے جڑیاں شیطان نے کھڑیاں کیتیاں نے، قسم خدا دی فارغ ہونے کو بعد ساریاں ختم۔ آج جڑے فارغ ہوئے پوچھ لو علمدین صاحب کولوں، بشارت صاحب کولوں، شرازی صاحب کولوں، طالب علمی زمانے چ گھر دیاں کنیاں ضرورتاں سن، یار میرے بغیر یہ کام نہیں ہوتا، پوچھو ہن بھی ہیگیاں نے، ہن خیال ہی کوئی نہیں، کئی ختم ہو گئی۔ مطلب یہ ہوندا ہے شیطان دا، اے ویکھو بھئی مطلب اے وے کہ بھئی اے جڑا بچہ ہے نا بھئی اے بھئی سبق پڑھن نہ جائے، بھئی نماز پڑھن نہ جائے، ہن شیطان نے نماز تو ڈکنا ہے، اے درزی کول بہ جاوے، اے عبد الصبور صاحب دی دکان تے بہ جاوے، اے سعید صاحب دی دکان تے بہ جاوے، موبائل تے کارڈ پوائے، اے جناب اظہر صاحب کولوں اوتھے دوائی دے مشورے کرے، اے جناب اوتھے انہوں کو مولانا صاحب مل جائے انہاں نال گپ لا لوے، اے اوتھے کپڑے دا بھا پوچھے، اے بس نو ویکھے پیا کڈی سونی ہے، کوئی کار والا رکے راہ پوچھے جناب اندر نال بڑے اخلاق نال پیش آوے، کوئی بھی صورت ہو جائے شیطان دا مطلب پورا ہو گیا کہ کوئی نہیں جی؟ میری پتر گل پلے بننے والی ہے، میری گل سمجھی؟ شیطان نے کم تو تھڑانا ہوگا نا جی، پرلے پاسے جو مرضی کرو شیطان دا کم پورا ہے، میری گل سمجھی؟ یہ وہ بیماری شیطان کہ وہ ایہو جہ چکر بندے دے سامنے چاڑھدا ہے تے بندے نو سمجھ نہیں آتی کہ مینوں انہیں اپنے کام تو تھڑا دیتا ہے تے ہن اے میرے سامنے اے جڑے پھل بوٹے پیش ہو رہے ہیں نا اے میری بربادی ہے، اے ملازم حسین سمجھ نہیں آتی بندے نو جی، اے ادوں پتہ جدوں بندہ فارغ ہو گیا ادوں کچھ ہو نہیں سکتا جی، حقیقت ہے جی۔ ادوں کچھ ہو نہیں سکتا جی۔ شاہ صاحب قبلہ فرماندے ہوندے نے ادوں او وقت بڑا اوکھا ہوندا ہے جدوں شیطان ماں دے وچوں بولے یا ابے دے وچوں شیطان بولے دین تو ڈکنے واسطے، پتر کل جائی بچہ اب بڑی مجبوری ہے تیرے بغیر نہیں ہو سکتی، شاہ صاحب فرماندے نے ادوں بڑا اوکھا وقت ہوندا ہے بندہ کرے کی کہ سامنے ماں پیو انہاں دے وچوں آواز شیطان دی بھی آوندی ہے پتر رہن دے۔ ہن
جس وقت ابا کبھی پتر چھڑ نمازاں رہن دے مولوی بن جائے گا، یہ ابا بولیا یا شیطان بولیا ہے؟ شیطان بولیا بچوں، کمال ہے جی۔ یہ گل سمجھنی بڑی اوکھی ہے جی۔ تے اے نہیں بھی کدے منہ تے داڑھی ہوے تے بندہ 10 سال دا فارغ ہوے تے بھئی شیطان نہیں بڑھ سکدا۔ شیطان دے بڑھنے دے وکھرے قانون نے۔ فرمایا جدو رج کے کھاؤ گے شیطان دے راہ کھلے ہون گے، بھوکے ہوو گے شیطان دے راہ تنگ ہون گے، بھاویں علامہ ہو تے بھاویں بکریاں چراندے ہو۔ سمجھ جاؤ تے چنگی گل جی، نہ سمجھ جاؤ تے تہاڈی مرضی جی۔ اچھا جی، تو جار بردی شرح شافیہ، اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ سا کو تا کرنا یہ بہت فصیح ہے، اسم تفضیل، اور تا کو سا کرنا یہ فصیح ہے۔ بات سمجھیے؟ یہاں تو یہ لکھا ہوا ہے نا کیا کہ تا کو سا کرنا یہ، کوئی بولو گے تو گل بنے گی یار۔ قانونچے کے قانون سے دو باتیں سمجھ آ رہی ہیں۔ ایک یہ کہ جب باب افتعال کے فا کلمہ کے مقابلہ میں سا ہو تو ادغام واجب ہے۔ اس کا رد کیا ہے کہ نہیں، بات تو وہاں لکھی اس طرح ہے، لیکن سیب وے کے نزدیک اظہار بھی، لہذا ادغام واجب، اظہار بھی جائز ہے، ادغام بھی جائز ہے۔ ادغام پھر دو طرح ہے۔ جو دو طرح ادغام ہے اس کے بارے میں قانونچے میں یہ لکھا ہوا ہے کہ تا کو سا کرنا کیا ہے شاہ جی، لیکن شرح جار بردی میں یہ لکھا ہوا ہے کہ یہ افصح ہے اور فصیح ہے، یعنی اولا یہ ہے کہ کیا کیا جائے، تا کو سا کیا جائے۔ یہ اس قانون میں تھوڑی سی الجھن تھی کہ قانونچے میں جس طرح بیان ہے، باقی کتابوں میں دو طرح اس قانون کی مخالفت ملتی ہے۔ بات سمجھیے؟ اے شاباش سے یہ مسئلہ پڑھنے کے بعد اب اس کی مثال سمجھیں جی۔ قانون سمجھ آ گیا جی۔ اب قانون یہ بنا جو پکانا ہے، وہ پنجابی تو ہمیں پکانی ہے جی میں ہے ہے۔ قانون یہ بنا کہ باب افتعال کے فا کلمہ کے مقابلہ میں سا واقع ہو تو اظہار بھی جائز ہے اور ادغام بھی، اور ادغام دونوں طرح جائز ہے۔ سا کو تا کریں، تا کا تا میں ادغام کریں، یہ بھی جائز ہے، اور کیا کریں، تا کو سا کریں پھر سا کا سا میں، لیکن سا کو تا کرنا یہ زیادہ فصیح ہے، اور سا کو تا کو سا کرنا یہ کم فصیح ہے۔ یہ قانون بنا جی۔ اب دیکھیں اس کی مثال، پچھلا ترجمہ پھر کرتے ہیں۔ ساکو لا کون، اس کو باب افتعال پر لے گئے تو بن گیا اس تاقالا، کیا بن گیا، شرطیں موجود ہیں، کیا، باب افتعال کے فا کلمہ کے مقابلہ میں سا ہے، شرطیں موجود ہیں۔ سیب وے کے نزدیک اظہار بھی جائز ہے، لہذا استقل یستقل استقالا، یہ آ گیا اظہار۔ ادغام کرنا واجب ہے، واجب نہیں مطلب ہے ادغام کرنا جائز ہے۔ پھر ادغام کی دو صورتیں، یہاں تھوڑی عبارت گڑبڑ ہے کہ کیا لکھا ہوا ہے اگے، سارا سا لکھا ہے نا، اس طرح نہیں ہے، تارا سا کردن کردہ، سمجھے گل کہ تا کو سا کر کے ادغام کرنا جائز ہے، کس کو، تا کو سا کر کے ادغام کرنا جائز ہے۔ ایک آگے کے لکھے ہے تارا تا کردہ ادغام کردن ہم جائز است، مطلب ہے وہ پہلی صورت رہنے تھی تو دو صورتیں بنتی ہیں۔ پہلے اگر ہو تو وہ کیا لکھا ہے، سارا تا کردہ ہے نا، پہلے یہی ہے نا کہ سا کو تا کر کے ادغام کرنا بھی، اگلی کیا ہے، پہلی بھی یہی ہے، اس لیے ایک کو بنائے نا تا سا اور دوسری رہنے دے سا تا، بات سمجھیے، یہ مطلب ہے۔ تو پہلی کو کیا بنائے، تا
کو سا کر کے ادغام کرنا جائز ہے. اگلی کیا بنے گی؟ سا کو تا کر کے ادغام کرنا بھی جائز ہے. بات سمجھی ہے؟ تو اب بھئی بعد اس کے تا کو سا کرتے ہیں، یہ پھر جملہ گڑبڑ ہے. بات سمجھ رہے ہو نا؟ تو مطلب جون سی صورت ایک بنا لینا جی. پہلی صورت یہ بناتے ہیں کہ تا کو کیا کیا، پھر سا کا، تو اس تاکالا سے بن گیا اس ساکالا، پھر ادغام کیا اس ساکالا. اس کی صغیر پڑھو. ہاں اے شاباش. اور اس کا اب عکس کریں، سا کو تا کریں تو بن جائے گا اس تاکالا سے ات تاکالا. کیا بن جائے گا؟ اب دو تائیں اکٹھی آ گئی، اول ساکن ثانی متحرک ہے، اول کا ثانی میں ادغام کریں گے تو بن جائے گا ات تاکالا. صغیر پڑھو. اما سارا در تا ادغام کردن از ہما بہتر است. بہرحال تا کیا لکھا ہے؟ سا کو آخر میں کیا لکھا ہے؟ ایک اظہار ہے، دو صورتیں ادغام کی ہیں. تینوں سے بہتر یہ ہے کہ کیا کرنا، سا کا تا میں ادغام کر کے اس ایک ہے اس تاکالا، ایک ہے اس ساکالا، ایک ہے اتاکالا. تینوں میں سے اتاکالا جو ہے نا یہ بہتر ہے. یہ اے مطلب ہے. گل سمجھیے کہ نہیں؟ ایسے تین بن گئے. کیا اس تاکالا یہ اظہار ہے، تا کو سا کریں اس ساکالا یہ ادغام کی ایک صورت ہے، سا کو تا کریں اتاکالا یہ ادغام کی دوسری صورت ہے. لیکن تینوں صورتوں میں سے تا سا کو تا کر کے اتاکالا پڑھنا بنسبت اس ساکالا اور اس تاکالا کے یہ کیا ہے؟ بہتر ہے. یہ ہے قانون. کیا ہے؟ کس کا؟ سا کا. کس کا؟ سا کا. تو تا کو ساتھ ذکر کرنے کی ضرورت اس لیے نہیں ہے، جب تا واقع ہوگی تو وہ تو خام جنس آپس میں کیا کرنا ہے؟ تارکا کو باب افتعال پر لے کے تو کیا بن گیا؟ ات تارکا خام خواہ کیا کرنا ہے؟ اب کو ضرور بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے اس کو، وہ تو ادغام کا قانون آگے آئے گا. اب ترجمہ سنیں سارے قانون کا. مطلب قانون کا کیا ہے؟ سا جو کہ واقع ہو باب افتعال کے فا کلمہ کے مقابلہ میں ادغام کرنا واجب ہے. ادغام اس طور پر کہ تا کو سا کر کے ادغام کرتے ہیں جائز ہے، یا کہ سا کو تا کر کے ادغام کرتے ہیں بھی جائز ہے. یہ قانون کھوالی میں کہا گیا ہے کہ ادغام کرنا واجب ہے. یہ گل ہے کہ کوئی نہیں. لیکن سیب وے کہتے ہیں کہ اظہار بھی جائز ہے. گل مک گئی. لہذا نئی صورت نکل آئی. اگلی صورت وہ جو کچھ قانونچہ میں کہا گیا ہے کہ تا کو سا کرنا اولا ہے، اور شرع شافیہ جار بردی صرف کی کتابوں سے وغیرہ ہم سے معلوم ہوتا ہے کہ سا کو تا کرنا افصح ہے اور عکس فصیح ہے. بات سمجھیے؟ اب انہوں نے باقی کتابوں کو ملا کر جو قانون کے اندر سکم تھا اس کو بیان کر دیا. اب مثال سا کی جیسے ساقولا کو باب افتعال پر تو لے جائے اس تاقالا ہو گیا. اظہار سیب وے کے نزدیک صرف صغیر اس تاقالا یس تاقلو استقالن. ادغام کرنا اب واجب لکھا ہوا، لیکن اب کیا ہونا چاہیے؟ جائز ہونا چاہیے، چونکہ اظہار جو جائز ہے جی اس کو کاٹے نہیں، لیکن ویسے لکھ دے جائز جو مناسب اب لگ رہا ہے. تو پھر دو طرح ہے، تا کو سا کر کے ادغام کرنا جائز ہے، اور سا کو نا اگے دو نا ایک جائز استا گیا نا، اتنا تا کو سا میں اگلا کیا کرنا ہے؟
سا کو تا کر کے ادغام کرنا بھی بعد اس کے تا کو سا کرتے ہیں. یہ عبارت تھوڑی سی اس میں سکم ہے. سمجھ آتی بھی کہ کوئی نہیں مطلب تو سمجھ آ گیا ہے. اب کیا بن گیا؟ جب تا کو سا کیا، سا کا سا میں ادغام کیا تو بن گیا اثقل صرف صغیر اثقل یثقل استقالا الاخر. اگر سا کو تا کریں بھی جائز ہے. سا کو تا کرتے ہیں تو بن جائے گا اتقل ہو گیا. بعد اس کے دو تا اکٹھے آ گئے، اول ساکن ثانی متحرک. اول کو ثانی میں ادغام کرتے ہیں تو اتقل ہو گیا صرف صغیر اتقل یتقلو اتقالا بن گئی. بہرحال سا کو تا میں ادغام کرنا تمام صورتوں سے بہتر ہے. کوئی الجھن ہے تو پوچھ لو. ہیں سمجھ آ گئی ہے؟ تو کل کتنی صورتیں بن گئی ہیں؟ اظہار بھی اور لیکن ادغام دونوں طرح جائز ہے. زیادہ فصیح کون سا ہے اور فصیح کون ہے؟ تا کو سا کریں. بات سمجھیے؟ اے شاباش. انہوں ایک دو منٹ آکھو شاباش.